یہ سب سے بڑا المیہ ہے میرے اور آپ کے معاشرے کا. ہم بچے کو KG، کنڈر گارڈن، یہ سب تو حاصل کرواتے ہیں، 1 2 3 4 5 یہ سب پڑھاتے ہیں، لیکن المیہ کیا ہے کہ علم دین نہیں پڑھاتے. مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لینا غور سے. جتنے شعبے 24 گھنٹے کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادت کی لائن کا ہو، چاہے وہ معاملت کی لائن کا ہو، چاہے وہ عقائد کی لائن کا ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی لائن کا ہو، ان سارے شعبوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوامر کو جاننا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. ہر ایک کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے اتنا علم جس سے اس کا 24 گھنٹے کا واسطہ رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو جاننا اس کے ذمے فرض عین ہے. یہ فرض کفایہ نہیں. اب ہم میں سے کتنے ہیں، ہمارے بچوں میں سے کتنے جو نماز کا علم جانتے ہیں؟ اپنی عبادت کا علم جانتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر سارا علم جانتے ہیں. وہ MBA بھی کیا ہوا ہے تو CA بھی کیا ہوا ہے تو اور بہت کچھ آگے کیا ہوا ہے، سب کر رہا ہے، وہ پڑھا بھی رہا ہے، لیکن نہیں جانتے تو دینی علم نہیں جانتے، اور اس بات کے اوپر مطمئن بھی ہو کر بیٹھے ہوئے یار یہ دینی علم تو جتنا آتا ہے نا سیکھ لیا ہے بس نے. نماز پڑھ لیتے ہیں، ارے تو نماز کے فرائض کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ تو نماز کی سنن کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ نماز کے واجبات کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ یہ تو بتا. نماز کس کس سے ختم ہو جاتی ہے یہ بھی بتا. اتنا علم آتا ہے تجھے؟ نماز کس سے مکروہ ہو جاتی ہے تجھے معلوم ہے؟ نماز میں قرات کیسی کرنی ہے تمہیں معلوم ہے؟ اگر تا کو تو پڑھ دیا نا اور تو کو تا پڑھ دیا گناہ کبیرہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ؟ یہ علم اگر نہیں سیکھا تو یہ شخص دنیا سے مردود جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مردود ہے، یہ مقبول نہیں ہے. مردود ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے دنیا کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری بھائی تو نے؟ میں خاندان کا بڑا تھا، اس کے مسئلے سولو کرتا رہتا تھا، کبھی میرے بہن کا مسئلہ، کبھی میرے بھائی کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ. کس بات پر مسئلے سولو کرتا تھا؟ کیا میرے حکم جانتا تھا مسئلے سولو کرنے کے اندر، یا صرف جو تیری عقل کے اندر سمجھ میں آتا تھا اس کی بیس کے اوپر مسئلے کو سولو کر دیا کرتا تھا؟ پہلے تو اس کا جواب دے. اس بارے میں بھی علم سیکھا تو نے؟ تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ ارے اتنا علم سیکھنا ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. ایک تو فرض عین کا مطلب سمجھ لو، وہ علم جو اپنے لیے کیا جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اپنے لیے حاصل کی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین. اور جو دوسروں کے لیے کیا جا رہا ہو وہ کیا ہے؟ وہ فرض کفایہ. جیسے جنازے کی نماز ہے نا، یہ آپ کی نماز نہیں، یہ دوسرے کی نماز ہے بھائی، تو اس کو پڑھ لینا فرض کفایہ ہے. اس کو پڑھ لینا فرض کفایہ ہے. لیکن جس سے آپ کی ذات مطلوب ہو اس کو کرنا فرض عین ہوتا ہے. یہ میں اپنی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جب کوئی بندہ کسی کو سمجھا رہا ہو
اللہ کی ذات کی طرف لے کر آ رہا ہو تو سب سے پہلے ٹارگٹ اس کی اپنی ذات ہونی چاہیے. دین کی بات دوسرے کے لیے نہیں ہے، دین کی بات سب سے پہلے اپنے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ بھئی یہ بات مانے نہ مانے، لیکن اس بات کا فائدہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، یہ آپ کے لیے سب سے پہلے. تو پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. جو چیز ہو میرے لیے، دین کی کوئی بھی بات، علم، جو چیز ہو میرے لیے، تو آپ مجھے بتاؤ وہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ میں فرض کفایہ اور فرض عین کی تعریف کر رہا ہوں. بتاؤ نا. فرض میں آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں سمجھا رہا ہوں کہ نماز بھائی ایسے نہیں، ایسے پڑھنا چاہیے. حضور قلب والی نماز ہونی چاہیے. وضو کیسا ہونا چاہیے؟ وضو طہارت والا وضو ہونا چاہیے. اور ہم تو ظاہری طہارت کس کو سمجھتے ہیں کہ اعضاء کو دھو لیں، چہرے کو دھو لیں، پاؤں کو دھو لیں. حضرت فرمایا کرتے تھے نہیں، وضو کی طہارت میں مسئلہ یہ نہیں ہے. صرف وضو کی طہارت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ تیری جو اندر کی طہارت ہے نا، کہ تیرے منہ کے اندر حرام کا ایک لقمہ نہ جائے، اس سے بھی تیرے خون کے اندر پاکیزگی ہو. وضو کی طہارت اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ظاہری طہارت ہے، یہ باطن کی طہارت نہیں ہے. اگر تم نے اعضاء کو دھو لیا لیکن خوراک تو حرام کھاتا ہے، تو ابھی تجھے طہارت نصیب نہیں ہوئی ہے، ظاہری طہارت نہیں ہے. تو اپنے ظاہری اعضاء کو اور اپنے اندر کے اعضاء کو، وہ بھی ظاہر کا وضو ہے، وہ بھی ظاہر کی طہارت ہے. بھائی آپ اس اعضاء کو دھو کر نماز میں کھڑے ہو جائے لیکن حرام کا لقمہ کھاؤ، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے؟ بتا دو مجھے. چلو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تم نے ابھی طہارت کی تکمیل ہی نہیں کی ہے. طہارت کی تکمیل تو حلال لقمے سے ہوگی بھائی. آپ کا لقمہ بھی حلال ہو اور آپ کے اعضاء کے اوپر پانی بھی برسا ہوا ہو، جیسے وضو کا طریقہ ہے نا ویسا. ایک تو وضو کے طریقے بھی ہمارے کو کمی آتے ہیں. ہم تو وہ واش بیسن کا نا نلکا کھولتے ہیں اور شروع، اور وہ کھلا ہی رہتا ہے اینڈ ٹائم تک. پانی بہت آتا ہے نا ہمارے گھر کے اندر. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہر کے پاس بیٹھ کر بھی اگر یہ پانی زیادہ بہا رہا ہے وضو کے اندر تو یہ برا کر رہا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے. حد سے زیادہ تجاوز کر. بھائی ایک تو چھوٹا سا نلکا کھولا کر. نلکا کھولنے کے اندر جیسے ہی آپ چلو کے اندر پانی لو نا اور منہ دھو، تو ویسے ہی نلکے کو بند کر دو. دھونے کے بعد فوراً بند کر دو اور پھر چہرے پر پانی ملو، پھر کھول لو، پھر دوبارہ لو اور یہ پانی ڈال کر پھر فوراً نلکا بند کر دو. 3 دفعہ ہی دھونا، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے. ہاں کبھی کوئی شک ہو جائے کہ بھئی یہ سوکھا رہ گیا تو اس میں پھر تھوڑا سا پانی ڈالا جاتا، لیکن یہ شک کی بیماری کو وظیفہ تھوڑی بنانا ہے کہ ہر وقت ہی شک رہے گا بھائی. تو یہ تو وظیفہ بن جائے گا نا. جیسے ہماری عادت ہے نا، ہم گاڑی کیا لاک کرنے کے بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے کہ گاڑی لاک ہوئی نہیں ہوئی. پھر کچھ لوگوں کی عادت ہے واپس نا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، یار بند تو کر دیا، ہوئی ہی نہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ بٹن دباتے ہیں اور لائٹوں کو دیکھتے ہیں، لائٹ جلی ہی نہیں جلی. ہاں اب لو.
یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ وظیفہ بنا لیا نا بھائی، اس سے بندہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے. پھر یہ یاد رکھنا یہ چیز صرف اس گاڑی تک محدود نہیں ہوگی، پھر زندگی کی ہر چیز کے اندر آئے گی. پھر یہ نفسیاتی مریض جو ہے نا گھر کے اندر بھی تنگ کر رہا ہوگا، پانی لے کر آئیے میرے لیے. کیوں لے کر آئی؟ ابھی تو مجھے ضرورت نہیں تھی. کچھ دم کر کر لائی، پلا کیوں رہی ہے؟ اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے؟ اب بیوی کے اوپر بھی چلا. ارے بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ ہے بھائی، تیرے دماغ کا مسئلہ ہے. تو خواہ مخواہ اتنا زیادہ کیوں سوچ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسیاتی پن. تو اس سے دور رہنا ہے نا. تو وضو جو ہے نا اس کے اندر نفسیاتی پن لے کر نہیں آنا. جیسے ایک بزرگ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، بھائی تو وضو کر کر نکلا ہے باہر، اب تو تیرا جو ہے نا یہ کونی یہ سوکھی رہ گئی. اب وہ مسجد کے آدھے راستے میں آ گئے، دوبارہ گئے، کونی کو دھویا، پھر تھوڑی دور آئے تھے، شیطان نے پھر ارے ٹخنا سوکھا رہ گیا، پھر ٹخنا دھونے کے لیے گئے. پھر تھوڑی دور ہی آئے تھے تو شیطان نے پھر تو نے مسا کرنا بھول گیا. اب بزرگ اس کا علاج کیا کر رہے ہیں؟ آج تو بغیر وضو کی نماز پڑھو بچہ. یہ تو ہے جو مجھے بار بار آ کر بہکا رہا ہے. آج میں بغیر وضو کی نماز پڑھوں. صحیح ہے نا؟ تو بھائی وظیفہ بھی بناؤ. اور بار بار لوگ نا مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، ہم تو بھول جاتے ہیں بار بار. کیا کریں؟ اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے. پھر نماز توڑ کر پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں دوبارہ بھول جاتے ہیں. اتنے میں تو ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا ہے، اتنے میں میرے کو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک نماز پڑھنے کے اندر. ارے جب ایسی باتیں ہو، جب اتنا ہی زیادہ آپ یہ بیماری ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کا کیا ہے کہ بھائی آپ بس غالب گمان کرو کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں نا، 4 رکعتوں کا آ رہا ہے، بس ہو گئی. اب وہ 3 رکعتیں کیوں نہ ہو، آپ نے سلام پھیر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، 4 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو، فرض اتر گیا آپ کا. زیادہ مت سوچو بس اس کے بارے میں. تو اس لیے جب ہاتھ دو تو ہاتھ کے اندر ملنا زیادہ ہے، پانی بہانا زیادہ نہیں ہے. وضو کے اندر ملنا زیادہ ہے، پانی بہانا زیادہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی بھر بھر کو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پانی بھر بھر کر ڈال رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو وضو کے اندر پانی بہانا زیادہ نہیں، ملنا زیادہ ہے. ملنا یہ جو ہے نا، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ چیز بھی نا سوکھی رہ جاتی ہے، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا. یاد رکھنا ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کھلی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو کھال ہے نا، بعض اوقات اس کے اوپر بھی کھال آ جاتی ہے. تو یہ کھال جب اس کے اوپر آتی ہے تو سوکھا پن رہ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا ہے. تو بھائی من لو نا، اس کو بھی بند کر کے مرو یوں کر کے. ہو سکتا ہے بھائی سوکھا پن رہ گیا، تو بھائی گیلا آپ مل رہے ہو نا، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، وضو آپ کی تکمیل ہو رہی ہے. کانوں کی ایک کان سے دوسری کان کی لو تک پانی کو ملنا ہے، بہانا نہیں ہے. ایک پیشانی سے لے کر تھوڑی تک پانی کو ملنا ہے، بہانا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی بہا رہے ہوتے ہیں. اس کو سمجھنا ہے کیا ہے، پانی کو ملنا ہے، بہانا نہیں ہے، ورنہ اسراف ہو جائے گا. اسراف ہو جائے گا، یاد رکھنا میری بات. اور اسراف حرام ہے. اس وضو کے اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ اسراف ہو جائے گا. اسراف حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس نے وضو کے اندر پانی زیادہ بہا دیا اس نے برا کیا، برا، حد سے تجاوز کیا، ظالم ہے. یہ اب اس کے اوپر عذاب ہوگا. ارے میں نے وضو کیا تھا، اس پر عذاب کیسا؟ پانی میرے کو یقین نہیں آ رہا تھا، زیادہ بہا دیا تو اس میں عذاب کیسا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عذاب ہوگا، اس نے برا کیا.
تو اس لیے یہ ہاتھ چلو بھر لو، چلو لو اور نلکے کو بند کرو اور یوں بہاؤ اور یوں ملو، یوں ملو، صحیح ہے؟ یہ ایک ہی دفعہ میں ملو، پھر دوسری دفعہ یوں نلکے کو بند کر دو، اور پھر تیسری دفعہ ایسے ہی، پھر نلکے کو بند کر دو، ایسے ہی اعلیٰ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا، 3 دفعہ سے زیادہ چوتھی دفعہ جو کر رہا ہے یہ اسراف ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ پھر ایسے ہی اس کو بھی چلو بھر، نلکے کو بند کر دو، پھر لو، پھر نلکے کو بند کر دو، پھر لو، پھر نلکے کو بند کرو۔ آج کل کے ایئرپورٹ کے جو نلکے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں تو ہاتھ کرو تو پانی آتا ہے، خود بخود بند ہوتا ہے بھائی، تو اس میں تو بندہ ہی پریشان ہو جاتا ہے، کہاں سے بند کرے کہاں سے کھولے، 2 منٹ تک تو نلکا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ صحیح ہے؟ ایک شخص میرے ساتھ تھا، وہ عمرے پر تھا، تو وہ باتھ روم گیا، اس نے جیسے ہی مسلم شاور کھولا ایک دم ایسا پریشر آیا، بولا بھائی جگہ ہی اڑ جاتی، جگہ ہی اڑ جاتی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں حفاظت کرتی۔ تو میں نے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی بعض اوقات چیزوں کو چیک کر لیا کرو استعمال کرنے سے پہلے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ کیا کرو گے؟ ایسے چلو بھرو گے اور پھر ملو گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ انگلی کھڑی کر لیتے ہیں مسا کرتے ہوئے، انگلی کھڑی کرتے ہیں اور یوں کر کے جاتے ہیں، یوں کر کے لے کر جاتے ہیں، پھر یوں کر کے واپس لے کر آتے ہیں ہتھیلیوں کو، پہلے تو یوں کر کے انگلیوں کو لے کر جاتے ہیں یوں کر کے، اور پھر ہتھیلیوں کو واپس لے کر آتے ہیں، اور پھر یوں کر کے یوں الٹا، ایسا ہے نا؟ ایسا ثابت ہی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یوں ہی ہاتھ رکھو، یوں ہی لے کر چلے جاؤ، واپس لانا ضروری تھوڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تھوڑی لائے تھے، یوں لاؤ، یوں لے کر جاؤ، یوں کھڑی کر لیا، یوں انگلی سے لے کر گئے اور ہتھیلیوں کو واپس لے کر آؤ یوں کر کے، بڑی ٹیکنیک ہے بھائی یہ تو، سمجھ؟ پھر اس کے بعد یوں کانوں کے اندر گھما دو یوں کر کے، اور پھر الٹا یہ انگلیوں کو کشادہ کرو بھائی، پھر یوں کر کے پھیرو، بڑا مسئلہ ہے بھائی، کانوں کے اندر گھماؤ انگلیاں، یوں کر لو اور یوں کر کے یہ دیکھو سیدھی ہتھیلی، یہ ایک یوں کر کے پھیر لو بس، یہ یوں کر کے کہاں سے ثابت؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ وضو کے اندر؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوں کر کے کوئی نہ پھیرے، یوں کر کے پھیر لے سیدھا، الٹے ہاتھ کر کے پھر پھیرنا، انگلیوں کو کشادہ کر لو پھر یوں کر کے پھیرنا، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد پاؤں دھو لو بھائی، پاؤں کے اوپر بھی زیادہ پانی نہیں بہاؤ، خلال کر لو اس انگلیوں کا، انگلیوں کو تر کر کے خلال کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اور پاؤں کو 3 دفعہ ہی دھونا ہے، چوتھی دفعہ نہیں دھونا، ٹھیک ہے؟ اب خامہ خائی میں ہم پاؤں کو دھونے کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو میل بھی نہ اتارنے میں لگے ہوئے ہیں، میل بعد میں اتار لیو بھائی، تو ابھی وضو کی ٹائم پہ بھی میل اتار رہا ہے، تیرے کو موقع نہیں مل رہا، وضو کے ٹائم پر میل اتارنے میں لگا ہے بھائی، وضو کر لو، اگر آپ نے میل اتارا نہا لو جا کر نماز پڑھنے کے بعد، یا جو بھی عبادت اس وضو سے کرنی ہے اب اس بعد نہا لو، نہانے کے بعد جو میل اتارنا اتار لو، جس چیز کا جو ٹائم نہیں ہے اس ٹائم پر کیوں کر رہے ہو؟ اور اس چکر کے اندر پانی بہا رہے ہوتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہم میل اتار رہے ہیں بھائی، تو بھائی مجھے معلوم ہے تو میل اتار رہا، جا نہا لے، ادھر جا کر نہا کر میل اتار لے، لیکن ابھی یہ میل اتارنے کا وقت نہیں،
وضو کرنے کا طریقہ دیکھو، یہ ایک وضو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اس میں ہی ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. یہ علم کی بات کر رہا ہوں میں، اسی علم کے اندر ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، تو اور کتنے مسائل ہوں گے جس میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں.